وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. لائق صد احترام علماء ذوی الاحترام و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرادین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم. عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل او السلام. اسٹیج پہ موجود شہر بھیونڈی کی مائناز شخصیات، علماء اہل سنت، سادات کرام، ائمہ حضرات، شعراء اسلام، اور دائیں سے بائیں تک اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اہل سنت و جماعت کے یہ حسین چہرے نظر آ رہے ہیں. میرے تمام سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو بالکل شروعات کا معاملہ ہے. خطبے کے بعد میں نے زبان ہی کھول کر درود کی فرمائش کی تو آپ نے اتنی خاموشی اختیار کی. سوچئے آگے جو زلزلے آنے والے ہیں اور آگے جو دھماکے ہونے والے ہیں اور قصر سبائیت کے اندر جو جلن پیدا ہونے والی ہے، جس کی تپش انشاءاللہ بھیونڈی کے ایک تاریخ تک انشاءاللہ ایک عرصے دراز تک یہاں کے رافضی اور ان کا جھٹن کھانے والے نام نہاد میلائی ہمیشہ یاد رکھیں گے. عزیزان محترم، آج میرا بھی کوئی لمبا چوڑا موڈ نہیں ہے تقریر کرنے کا. بہت ہلکے بجٹ کا جلسہ ہے، بہت کم جگہ میں جلسہ ایڈجسٹ کیا گیا، نقیب نہیں ہے، ہار بھی چنو سا پہنایا گیا ہے، تو میں بھی جلدی لپیٹ لوں گا، زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنے والا میں بھی. اور بیچارے شاعر صاحب کو وہ گلی سڑی پھٹی پھوٹی نوٹیں دی آپ لوگوں نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بقول ان کے میں ان کو پسند کرتا ہوں نعت خوانی کے معاملے میں. ہاں، اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم بہت مخلص عالم دین ہیں اور سنیت کا درد رکھتے ہیں. اس علاقے میں درد رکھتے ہیں تبھی تو مجھے بلاتے ہیں. اتنا حلوہ نہیں ہے مجھے بلانا، بعد میں بڑے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. شوقی کے چکر مجھے بھی لگانے پڑتے ہیں اور ان کو بھی لگانے پڑتے ہیں. بھائی بہت سادہ سودہ آدمی ہوں، بہت سمپل آدمی ہوں. دیکھو جبہ قبہ عمامہ عصا مریدین کا جھرمٹ کچھ لے کر نہیں آیا، سادہ سودہ آیا. بنی تو بنی، نہیں تو عبد الغنی. آئی سمجھ میں بات؟ مطلب بہت زیادہ ٹپ ٹاپ میں آؤں گا اور بولوں گا کچھ نہیں، تقریر سکسیس نہیں ہوئی تو بولیں گے کیا ہے یار، اتنا بنٹھن کیا ہے، بولے تو کچھ نہیں. تو میں بہت سادہ سودہ جاتا ہوں. لیکن ماشاءاللہ چلیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی.
अच्छा ये जबान चल रही है तो जो आउट ऑफ कंट्री में सुनते हैं, गल्फ वगैरह में, यूके यूएस वगैरह में, वो बहुत इरिटेट होते हैं इस तरह की आवाज़ों से, क्योंकि इसका हमारा भी तजर्बा है। आज जो बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं एक मुकर्रिर हूँ और मुझे तकरीर की धाक जमानी है और बाद में मेरे चर्चे लोगों के ज़बान पर हो, वाह वाह क्या तकरीर की, ऐसा मेरा मकसद नहीं। मैं अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के कहता हूँ, उसके अर्शो कुर्सी की कसम खा के कहता हूँ, एक दर्द है, भिवंडी वालों ने तारीख मांगी, मैंने दिया। पैसा ये वो मेरा मकसद ही नहीं है, ना मैंने पैसे वगैरह इनसे तय किए। मेरा बस एक मकसद है कि जो पैगाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस पर अच्छे से गौर व फिक्र करो। आज जमाना इतना ज्यादा खुला हुआ है, लोग इतने ज्यादा आजाद ख्याल हो गए, सब जगह जाकर तहकीक करते हैं, सबके बयानात सुनते हैं और लोग उसमें से चुनते हैं सही क्या है गलत क्या है। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि सुन्नी रहते हुए बद मजहबों के बयानात को आप सुने, चाहे तहकीक की नीयत से सुने। तहकीक करना ये आपका हक नहीं है, आपका काम सिर्फ इत्तबा करना है, फॉलो करना है, उलमा के पीछे चलना है। क्योंकि तहकीक के चक्कर में अच्छे अच्छे जो है, फिर उन्होंने एक अलग और नया ही फिरका निकाल दिया। तहकीक तो वो नहीं कर पाए, अलबत्ता वो गुमराह जरूर हो गए। आज जो बातें मैं कर रहा हूं वो बातें कॉमन है, जनरल है, रोजाना देखने में आ रही है। जो इस्लाम का दर्द रखता है, भले चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, लिबास अंग्रेजी है, लेकिन अगर अभी ये सुन ले कि मोहल्ले की मस्जिद पर किसी ने हमला कर दिया है, उस वक्त इसकी गैरत ईमानी जागेगी और जान की कुर्बानी देने के लिए पहुंचेगा। भले ईद से पहले मस्जिद में नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर मस्जिद पे हमला हो जाए तो ये जान देने के लिए पहुंचेगा। यकीनन हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की, रसूल की, इस्लाम की, अहले बैत पाक की मोहब्बत है। हमारे जमाने में एक फिरका ऐसा भी पैदा हुआ है जो मुसलमानों के इस इमोशन से खेल रहा है, नौजवानों के इन जज्बात से खेल रहा है और उनको एक अलग ट्रैक के ऊपर डाल रहा है और उनको सीधे जन्नत की सर्टिफिकेट बहुत आसानी के साथ बगैर अमल किए सिर्फ जबानी दावे के ऊपर जन्नत बांट रहा है। आप समझते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नफ्स परस्त है, दीन की मशक्कत, जिन्हें नमाज पढ़ना, रोजा रखना, तिलावत कुरान करना, शरा के मुताबिक दाढ़ी रखना, गैर महरम से पर्दा करना, माँ बाप के हुकूक अदा करना, ये सारी पाबंदियां उन्हें भाती नहीं है। उनको तो शॉर्ट में जन्नत में जाना है। तो एक बात लोगों के दिमाग में बिठा दी गई कि देखो रसूलुल्लाह, उनके साथ दो लोग हैं, एक दर वाले एक घर वाले। दर वाले कौन है? सहाबा। जन्नत इनसे नहीं मिलने वाली है, जन्नत मिलेगी घर वालों से। लिहाजा घर वालों की मोहब्बत दिल में बिठा लो और इन्हीं के नाम का तुनतुना बजाते रहो, झुनझुना बजाते रहो और इन्हीं को फॉलो करो, बस इन्हीं का नाम लो। बात ये नहीं है कि मोहब्बत अहले बैत से हम या हमारा कोई आलिम रोक रहा है। खुदा की कसम, अगर हम अहले बैत की मोहब्बत करने वाले ना होते तो शादाब कभी ना पढ़ते अली मौला मौला अली मौला। हमारी महफिल में ये चीज पढ़ी गई, हम मौलाए कायनात को अपना मौला मानते हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत की आड़ में आजकल जो लौंडे लपाड़े चरसी गंजेड़ी, जिनको मस्जिद में जाकर वजू करने का तरीका तक नहीं मालूम है, जिनको माज अल्लाह सूरतुल फातिहा ठीक से पढ़नी नहीं आती है, अगर जिनसे नमाज प्रैक्टिकली पढ़वाई जाए अमली तौर पर तो 50 गलतियां निकलेंगी। ये नौजवान बच्चे रात के अंधेरे में, काम तो इनके पास कुछ नहीं है, दिन भर भी इनको टांग ऊपर करके सोना है। काम कौन करेगा? इनकी माँ लोगों के यहाँ बर्तन धोएंगी, इनकी बहनें लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करेंगी और ये रात भर 4-5 बजे तक खड़े रहकर मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए शिया जाकिरीन, नोहा खां, मरसिया खां और सहाबा पर भोंकने वाले नाम निहाद राफजियों के दलाल, इस्लामिक स्कॉलर नाम निहाद उनके स्टेटस देखता है, उनके बयानात सुनता है और ये रात भर जाकर सहाबाए कराम पर अदालत लगाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सोचिए, हमारा जमाना हुजूर के जमाने से
1500 سال بعد کا ہے. آج ہمیں کیا حق ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، آج ہم گلی میں، چوک میں، نکڑ پہ، چائے کی دکان پر، پان پٹی پر یا کہیں بیٹھ کر ان پر تبصرہ کرے؟ نہ تو قبر میں جانے کے بعد ہم سے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ علی معاویہ میں حق پر کون ہے، صفین میں حق پر کون تھا، جمل میں حق پر کون تھا، خلافت کا حقدار کون تھا، یا میدان محشر کے جو سوالات کی لسٹ ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں ہے، جو کنفرم ہے، اس میں یہ کوسچن کہیں نہیں ہے. جب نہ یہ برزخ میں پوچھا جائے گا نہ محشر میں پوچھا جائے گا، تو اس چکر میں پڑ کے ایک طبقہ صحابہ کے لیے اپنے دل میں بغض کا کینسر کیوں پال رہا ہے؟ اور رسول اللہ کے وہ پیارے، رسول اللہ کے وہ چہیتے جنہوں نے ابتدائی اسلام میں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، اگر تمہاری غیرت ایمانی مر نہیں گئی ہے او بھیونڈی کے مسلمانوں، آج شیعہ ذاکرین، میں جتنی بات کر رہا ہوں پروف کے ساتھ کر رہا ہوں. شیعوں کی کتابیں میری لائبریری میں ہے، اور میں یو پی بہار سے نہیں آیا کہ میرا فون کرتے رہو لگے گا نہیں. صوفی نظر عالم کو کہہ دینا اگر کسی کی باسی کڑی میں ابال آ جائے اور وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، میں پورا لاؤ لشکر لے کر نہیں آؤں گا. اکیلا کلیم حنفی کرلا کی سرزمین سے بھیونڈی کے تمام حافظیوں کو، تمام شیعوں کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے. آؤ سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کانفرنس، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، علماء اہل سنت. شیر پالا، شیر پالا. عزیزان محترم، بات ایک دم فیکٹ کر رہا ہوں، سمجھنے والی ہے. جو ایسے بچے یہاں ہیں کسی پیر، فقیر، مرشد، پاشا، حضرت، حضور، لمبے جھپریا والے گنجیڑی کے بات میں آ کر نماز روزے سے فارغ ہو کر صحابہ کے لیے دل میں بغض رکھے ہو، آج کا بیان تمہارے لیے اصلاح کا سبب ہے. خدا کی قسم میں تمہارے زخموں کو کرید نہیں رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں پھوڑا لے کر تو وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. اس وقت چلانا آپ کا طبعی ہوتا ہے. سچا ڈاکٹر وہی ہے جو آپ کے چلانے کی فکر نہ کرتے ہوئے کامیاب آپریشن کرے. میں بھی جانتا ہوں میرے جانے کے بعد بہت چلائیں گے، بہت باتیں ہوں گی، ہزار طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن میں پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ تم سنی ہو، اولیاء کے چاہنے والے ہو، غریب نواز کے نام لیوا ہو. اتنی بات تم میں ہم میں ایک ہے. آؤ کوئی بات دلوں میں بھری گئی ہم سے کلیئر کرو. قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ میرے مکان پر آؤ، یا جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، نیکسٹ لیول کا سمجھتے ہو، بہت بڑا توپ، اس کو بٹھا دو. کلیم حنفی اکیلا آنے کو تیار ہوں. ابھی کتنا بولوں؟ سر پھوڑ لوں؟ کیا کروں؟ ارے ٹالے مت مار اے بھائی، ہاں رکا میں چالے مت کر. ٹالی بلی کیا مار رہا؟ ارے میرے بھائی مجھے دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ٹچا بچہ جس کو گرمی اور سردی میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضور کی ازواج کے نام نہیں معلوم، سرکار کے 99 نام نہیں معلوم، اللہ کے 99 نام نہیں معلوم، نماز کی رکعات کا علم نہیں ہے، سال میں ایک بار عید کے دن بازو والے کو دیکھتا ہے، پکڑنا ہے کہ چھوڑنا ہے. وہ بچہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے اور جن کی محبت میں کہتا ہے. آج کل ان کو شیعہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور سنی بریلوی کھٹک رہے ہیں. بریلویوں کو خارجی کہتا ہے. ابے خارجیوں کی محفل میں علی کا ذکر نہیں ہوتا ہے. جب شاداب نے پڑھا بحر تسلیم علی میدان میں سر جھک جاتے ہیں تلواروں کے، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، اسی وقت میں نے سب سے زیادہ انعام دیا ان کو. تم کیا سمجھتے ہو مولا کائنات کی محبت ہمیں نہیں ہے؟ میں نے گوونڈی کے بیان میں مولا علی کے القاب 3 منٹ پڑھے ہیں. ویسا تو نام لینا تمہیں توفیق بھی نہیں ملتی، خالی علی 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 کرتے ہو. مولا کائنات کے القاب کیا ہیں؟ مطلع القمرین میں میرے امام احمد رضا خان نے لکھے، اسے پڑھیے. اب صحابہ کے لیے جو نفرت بچوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، کچھ خانقاہیں بن گئی،
کچھ اجمیر شریف کے خدام ہیں. ابھی ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ ہندوستان میں 958 خانقاہیں جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیسہ آ رہا ہے، ایک دم کنفرم. وہ ٹرانزیکشن کی رپورٹ میں نے میری آنکھ سے دیکھی. جی ہاں، باقاعدہ ایران پیسہ دے رہا ہے. کیوں معلوم ہے؟ ایکچولی ایران میں ایتھسٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں. ایتھسٹ نان بلیور، خدا کو نہیں ماننے والا. تو ایران چاہتا رافضیت بڑھے، جیسے سعودیہ چاہتا وہابیت بڑھے. تو یہ گوگل کے مقلد غیر مقلد جو ہندوستان میں سلفیت پھیلا رہے ہیں، سلفی بنے. یہ سلفی نہیں، یہ سلبی ہے. پورا سلب کر لیتے، پورا اندر ہی لے لیتے. بہرحال تو ایران ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے اچھی خاصی رقم دے رہا ہے. اب انگریز نے وہابیت پھیلانے کے لیے مولویوں کو پکڑا تھا، داڑھی والوں کو، جبے قبے والوں کو، علوم قرآن و سنت کے ماہرین کو، حکیم الامت کو، قاسم العلوم کو. اور رافضیوں نے رافضیت پھیلانے کے لیے دیکھا مسلمان درگاہوں سے جڑا ہے، اولیاء اللہ سے جڑا ہے، محبت رکھتا ہے، تو پیروں کو پکڑا ہے. یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے. ہر پیر کا جبہ قبہ اور لال چونچ دیکھ کر مرید مت ہو جانا. خدا کی قسم اگر حفاظت چاہتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ میں بریلی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کچھ منتھلی انکم آتی ہے. اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے اس چیز سے بے نیاز بنایا ہے. میں خود اپنی جیب سے 10 اماموں کو سیلری دیتا ہوں. لیکن اس زمانے میں اگر بیعت کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو قائد ملت کے دامن کو تھامو. ایک دم سچی پکی بات. اور کوئی راستہ نہیں. پھر جس کو دیکھو آگے جا کے اس کا دماغ خراب ہو رہا. یہاں تو ایک دم پکا والا معاملہ ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں بچے صحابہ پہ بھونک رہے، صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور جن کے بہکاوے میں آ کر رہے ہیں وہ رافضی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے. صحابہ کتنے تھے معلوم ہے آپ کو؟ 1,24,000، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے. جتنے انبیاء کی تعداد ہے کم و بیش اتنی ہی صحابہ کی تعداد ہے، کم و بیش. 1.25 لاکھ صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ کے. آج دیکھو جو رافضی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنے والے، وہ صرف اہل بیت سے محبت نہیں کر رہے. حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کو، ان کی ماں ہندہ کو، ان کے باپ سفیان کو، وحشی بن حرب کو، طلحہ کو، زبیر کو، اماں عائشہ پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں. شیخین سے علی کو افضل کہہ رہے ہیں. اب اتنا ہی نہیں، انبیاء سے افضل کہا جا رہا ہے. اب اتنا ہی نہیں، حضور سے افضل مولائے کائنات کو کہا جا رہا ہے. شیعوں میں نصیریہ ایک فرقہ ہے جو مولائے کائنات کو خدا مانتا ہے. آپ ان کے ذاکرین کے ویڈیو یوٹیوب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے ان کی صحبت میں رہنے کا برا حال کیا ہے کہ کچھ بچے صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں صحابہ دین سے پھر گئے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بطحائی پیغمبر نے جبل فاران سے دعوت توحید پیش کی تھی، پوری کائنات میں ایک آمنہ کے لال کے سوا کوئی مسلمان تھا نہیں. دھیرے دھیرے مسلمان ان سے جڑنے لگے، عورتیں، بچے، غلام، صحابہ کی جماعت جو صحابہ شروع میں اسلام لے کر آئے. بتاؤ کیا نبی کے پاس قیصر و کسریٰ کے خزانے تھے؟ حضور کے پاس کون سی دولت تھی؟ ارے اسلام لانے کے بدلے انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، کھالیں کھینچی گئی، گرم گرم ریت پر کھینچا گیا، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا. اتنا ہی نہیں، وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. حالت نماز میں آپ کی پیٹھ پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی. آپ کو 3 سال ایک گھاٹی میں قید کیا گیا، پتے کھانے پر مجبور کیا گیا. اس وقت جو صحابہ ایمان لے کر آئے، مجھے بتاؤ وہ کس لالچ میں اور کس وجہ سے وہ اسلام لے کر آئے؟ خدا کی قسم ان کا ایمان خالص تھا، ان کا اسلام پیور تھا، وہ پکے مسلمان تھے. اسلام میں دولت کب آئی ہے؟ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، ابو بکر کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت عمر کے دور میں اسلام پر اللہ نے دولت کے دروازے کھولے. اور تم کہتے ہو صحابہ اسلام سے پھر گئے. مائیں تم پر روئیں. صحابہ پہلی کڑی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے. اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے اسلام کی عمارت گر جائے گی، اسلام کی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی.
تم صحابہ کے ایمان پر، ایثار پر، قربانی پر شک کرتے ہو، تمہاری مائیں تم پر روئے خبیثو، اس سے حملہ نبی کے اوپر جائیں گا۔ نبی کی تعلیم میں کوئی اثر ہی نہیں تھا، کوئی کشش ہی نہیں تھی کہ جب تک وہ تھے صحابہ اسلام پر تھے، جیسی وہ چلے گئے سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے۔ اور صرف نبی پر نہیں، میں نے حدیث پڑھی مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے تمام آدمیت کا، تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ نبی کو کس نے چنا؟ بھائی بیداری لاؤ، بہت ضروری ہے بیداری، تھوڑا سا منہ کھولوں گے تو سبق اچھا یاد آ جائے گا۔ اللہ نے، پھر نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے میرے لیے میرے ساتھی کون بنیں گے وہ اللہ نے چنا ہے صحابہ کو۔ تو اللہ کو بھی نہیں پتا کہ جب میرا نبی دنیا سے چلا جائے گا سارے صحابہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ تم کیا بول رہے؟ زیادہ چھٹا مار لیے چاندی کے چلم میں، اوور ڈوز ہو گیا، پنکھا پاس ہو گیا تیرا۔ ابے لگم، تھوڑا حساب میں رہ دلندر، تو جو بول رہا ہے اس کا دائرہ کہاں تک جا رہا معلوم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جا رہا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، اور اس میں فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، میرے دوست بنائے، وزیر بنائے، سسرالی بنائے، سسرالی۔ اب مجھے بتاؤ، جس امیر معاویہ پہ تم بھونکتے ہو وہ رسول اللہ کے کون ہیں؟ سسرالی رشتے میں حضور کے سالے ہیں، اور 5ویں پشت میں حضور سے ان کا نسب ملتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ ان کی بہن سرکار کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ماں سرکار کی ساس ہے، ان کے باپ سرکار کے سسر ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں اور حضور کے سالے ہیں، اور حضور نے انہیں کتابت وحی کے لیے رکھا، اور امیر معاویہ نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے۔ اگر امیر معاویہ پہ تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہے تو قرآن کو ماننا چھوڑ دے۔ بڑے فخر سے دکھاتا ہمارا نام قرآن میں آیا ہے، اور آج کل کے لونڈے بھی محبت اہل بیت میں اگر ہم کو ٹھیا کہا جائے تو ہم ٹھیا ہے، کیوں رے بوبڑے تھتانے؟ رات بھر جاگ جاگ کے جب بابو سے بات کریں گا تو ایسی بوبڑا توتلا ہو جائے گا، اچھی بات بھی توتلا کیا کریں گا؟ دلندر بولتا ہے اگر اہل بیت کی محبت میں ہمیں شیعہ کہا جائے تو شیعہ ہونا گوارا۔ آؤ یہ بھیونڈی کی سرزمین پر ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، لکھ لو۔ نعرہ نہیں لگے گا؟ لگا۔ بس بس عزیزان محترم، آج جن لوگوں کو شیعہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ بھائی اگر اہل بیت کی محبت میں ہمیں شیعہ کہا جائے تو ہم شیعہ، کس کی محبت میں؟ علی کی محبت میں۔ تو سنو، علی شیعہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کتاب تیری چھپی ایران سے، عالم تیرا شیخ یعقوب کلینی، زبان مولا علی کی، حوالہ میرا۔ اگر غلط ثابت ہو گیا او بھیونڈی کے رازیوں، میں مریدوں کی کار انعام میں نہیں رکھتا، میری برانڈ نیو کار میں انعام میں رکھ رہا ہوں، اور ایک سیار دینے کو تیار ہوں۔ اگر حوالہ غلط ثابت ہو گیا آ جاؤ، میں دیتا ہوں الحمدللہ۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کمیٹی والوں کے بھروسے پہ میں اتنا بڑا اعلان کر رہا ہوں؟ الحمدللہ میں اتنا کیپیبل ہوں۔ اب سنو، سنی مذہب میں قرآن کے بعد 6 کتابیں ہیں، کتنی؟ جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سبق یاد کر لو، آج کل رافضیت تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ لوگوں کو ٹرینڈ ہونا
اور مناظر بننا ہے جیسے کو تیسا، پیچھے چکنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، ڈیفینس نہیں کرنا، اٹیک کرنا اور گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. زیادہ بول دیا تو گھر تک چھوڑ کے آنا. ویسی کرتا ہوں میں. ایک نے مجھے بہت چیلنج کیا، حیدرآباد پہنچا، پھر کہاں آ رہا سامنے؟ ارے میں نے بولا بھائی بول میں آتا کہاں آنے کا؟ بولے نہیں ویسا بھی نہیں چلتا، پولیس پروٹیکشن لاؤ، پرمیشن لاؤ. ارے پڑھا لکھا ہے تو پھر اتنے چوچلے کائے کے لیے؟ سامنے آ جانا. شیعہ جیسے اہل سنت کے یہاں 6 صحیح کتابیں ہیں، شیعوں میں 4 کتابیں ہیں جن کو صحاح اربع کہا جاتا. ایک الکافی، الاستبصار، من لم يحضره الفقیہ، تہذیب الاحکام. یہ 4 کتابیں شیعوں کی ہے. اور سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد ہے الکافی. اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. جیسے ہمارے یہاں بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی ہے، ویسے شیعوں کے یہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے الکافی. سنیے مولا علی فرماتے ہیں کتاب کا نام ہے الکافی، لکھنے والا ہے شیخ یعقوب کلینی، شیعہ عالم محدث. اس کی جلد 8 ہے، حصہ ہے روضۃ الکافی، پیج نمبر ہے 124. آن لائن سرچ کر لو، نکل جائے گا. مولا علی سے پوچھا گیا شیعہ کون؟ تو فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں کے اندر مجھے کوئی خاص بات ملی تو وہ یہ کہ میں نے جب بھی ان کا امتحان لیا انہیں مرتد پایا، پھرا ہوا پایا. کیا پایا؟ مرتد مطلب پھرا ہوا، پلٹا ہوا. کافروں کی بدترین قسم ہے مرتد. پھر آگے فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا. اگر میں نے چھنی میں چھانا تو میرے پاس جو تھا وہ بھی نکل گیا، یعنی چھنی میں ایک بھی نہیں بچا. پھر فرماتے ہیں عرصہ گزر گیا، وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہم تو شیعان علی ہے. اب سنو علی فرماتے ہیں انما شیعۃ علی، میرا تو وہ ہے، مولائی تو وہ ہے، میرا عاشق تو وہ ہے، من صدق قولہ و فعلہ، جو قول اور فعل میں میری اطاعت کرے. کیا سمجھ؟ حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، جو مولا علی خیبر کا قلعہ اکھاڑ سکتے ہیں، ابو بکر جیسے کمزور آدمی سے خلافت نہیں چھین سکتے تھے. جو جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، عمر میں ان سے زیادہ تھے، چھین سکتے تھے؟ نہیں چھینا. خاموشی کے ساتھ ابو بکر کی اقتدا کرتے رہے. کتنی نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے؟ 4052 نماز. 17 تو حضور کی زندگی میں پڑھی. اور 2.5 سال کیوں؟ 2.5 سال بے نمازی تھے علی. امام باڑے میں جاتے تھے ٹھوکنے کے لیے، ہم نہ تھے، کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے. کیا آدمی تو یار ڈائریکٹ ایک دم اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیا اہل حدیثوں کی طرح. رمضان آ رہا، 8 واٹ نہیں، پوری 20 پڑھنا. مولا علی نے 4052 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے 12 سال پڑھی. علی نے ان کو اپنا امام و پیشوا مانا ہے. اب جب علی نے ان کو امام و پیشوا مانا تو علی والے ہم ہیں. علی کا اتباع کر کے انہیں امام و پیشوا سمجھتے ہیں، اور تو ان پر بھونک رہا ہے. رسول اللہ کے پیاروں پر جن کا ایمان خالص تھا، جن کا ایمان صرف اللہ و رسول کے لیے تھا، وہ قربانی کے دور میں اسلام لے کر آئے، بریانی کے دور میں اسلام لے کر نہیں آئے. ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. وہ اللہ کی مبارک جماعت ہے، وہ تنقید سے بالا تر ہے، ان کے اوپر عدالت نہیں لگائی جا سکتی. لیکن مانتا نہیں، عدالت لگاتا ہی. ارے بھائی میں ایک بات بولتا ہوں، ابھی میں تقریر کر کے گیا، پھر کل ان کو جوش آئے گا، وہ کسی صاحب کو لے کر آئیں گے، جٹھاداری سرکار کو جن کے 22 فٹ لمبے بال ہیں، یا اور کوئی سنترے کو لے کر آ جائیں گے. تو یہ تقریر سے ہونے والا کیا ہے؟ سیدھا مناظرہ ہی کر لو نا. میں ریڈی ہوں. صوفی نظر عالم صاحب کے پاس میرا پتہ، ان کے پاس آ جاؤ. بھیونڈی کی مشہور شخصیت ہے کہ بھئی حضرت مناظرہ رکھنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، کلیم حنفی سے، ٹاپک جو تم چاہو، جو تمہارے ہمارے بیچ اختلافی، جو چاہو بتاؤ. اتنی چھوٹ کون دے گا؟ امیر معاویہ کی ذات پر چلو، امیر معاویہ کی ذات پر. حضرت امیر معاویہ کو لے کر 1000 طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تمام صحابہ پر بھونک رہے ہیں.
حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں، رسول اللہ کے پیاروں پر بھونک رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حروف تہجی الف سے لے کے یا تک 29 ہے، جس سے پورا قرآن ترتیب پایا ہے، جس سے پوری حدیث اور عربی زبان پر ترتیب پائی ہے۔ اللہ کی قسم، ابو جہل کے الف سے خمینی کی یا تک میں تمام صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ ایسی بول دو سبحان اللہ۔ کبھی کبھی لیٹ لائٹ جلتی، کیا بولے، گھر پہ جا کے سوچنا کیا بولے، امیڈیٹ کیچ اپ کر لیا کرو یار۔ سنی بہت چتر ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، دھروا نہیں ہوتا، بہت لیٹ سمجھ میں آتا۔ قوالی کی محفل میں تھوڑی اپن، بیان کے محفل میں۔ بہرحال اب سنیے، حضرت امیر معاویہ کی ذات، امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی۔ میں نے پچھلی بار جب صوفی صاحب نے پروگرام کرایا تھا، جمل اور صفین کا مختصر تذکرہ کیا۔ میں کہتا ہوں بھائی، جب بزرگوں نے کہا کہ صحابہ کی جو باتیں ہیں اس کو ایسی رکھ دو، کرو تو تعریف کرو ورنہ چپ رہو، کرو تو ورنہ چپ رہو، نہیں مان رہے، زبردستی کیڑے نکال رہے، ایسا تھا ویسا تھا، بھینسا تھا، فلاں تھا، ڈھمکا تھا۔ جب اتنی سمجھ آپ کو نہیں ہے تو آپ بیچ میں منہ مارتے کیوں؟ آپ کو پڑھنا ورنہ تو آتا نہیں ہے پیر صاحب، اتنے بڑے گدے ہیں۔ عمرو بن سعد لکھا تھا تو مجھ کو پوچھتے ہیں کیا پڑھوں، آگے واو ہے امرو پڑھوں؟ بتاؤ، ارے بے وقوف، عربی میں جب رے کے بعد واو آئے تو اس کو عمرو پڑھتے ہیں کہ بولے عمر پڑھوں۔ بتاؤ، پڑھنا تو آتا نہیں، کہیں غلطی سے بغیر زیر زبر کی کتاب دے دوں گا میں ہاتھ میں تو کیا حال ہوگا؟ یہی حال گوگل کے مقلدوں کا، سارا دن گوگل سے سرچ مارتے رہیں گے اور بھونکیں گے بڑے بڑے اماموں پر۔ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، 2 کوڑی کا تو آدمی ہے، تجھے تحقیق کا حق دیا کس نے ہے بے ٹچے آدمی؟ تجھے تحقیق کا حق دیا کس نے؟ ٹچے آدمی بڑے بڑے اماموں پر بھونکتا، امام اعظم ابو حنیفہ پر بھونک رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب رہا جنگ جمل اور صفین کا معاملہ، تو یہ بات ایسی ہے اس میں خاموشی اختیار کیا جائے۔ مولا علی مکمل طور پہ حق پہ، ان کے سامنے جو بھی آیا وہ خطا پر تھا، خطا اجتہادی اس سے ہوئی، ایک نیکی اسے بھی ملے گی، لیکن مولا علی کو تمام نیکیاں ملیں گی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں علماء سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں مان رہا ہے۔ آج میں تجھے شیعہ کتاب سے ہی بتاتا ہوں، جنگ جمل و صفین میں جو علی کے مقابلے میں آئے، صفین میں مولا علی ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ کتاب کا نام لکھ لو، کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ مولا علی کے خطبات، مکتوبات، خطوطات اور تقاریر کے مجموعے ہیں، شیعہ مذہب میں بڑی پائے کی کتاب ہے۔ اس کی ترجمہ کرنے والا حجت الاسلام جعفر حسین قبلہ مرحوم، اس کے اندر خط نمبر 58، نہج البلاغہ کا خط نمبر 58، مولا علی فرماتے ہیں ابتدائی صورتحال یہ تھی، ہم اور شام والے آمنے سامنے آئے اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک، نبی ایک، دعوت ایک اسلام کی تھی، نہ ہم نے اللہ پر ایمان اور رسول کی تصدیق میں ان سے کچھ زیادتی کی، نہ انہوں نے دین میں کچھ اضافہ کیا، ہمارے بیچ جو کچھ اختلاف تھا وہ خون عثمان کو لے کر تھا۔ حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ نے کہا آپ خلیفہ ہیں، ان کے قاتلین آپ کی فوج کے اندر ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رابطے میں ہے، آپ خون عثمان کا بدلہ لیجیے۔ لیکن یہاں حالات ایسے تھے، فوراً قصاص لینے سے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا۔ بس اسی بات کو لے کر صحابہ کی تلواریں آپس میں ٹکرائی، ان میں جنگ ہوئی۔ ہم کہتے بھول جاؤ، لیکن یہ نہیں بھولتا، اس کو رہ رہ کے کیڑا کاٹتا ہے، اس کو صفوان اور صفین اور جمل یاد آتے ہیں۔ اور آج کل جن کو ایران کے ریال آ رہے ہیں، وہ صوفی سنی شیعہ اتحاد کر رہے ہیں۔ حالات ایسے نہیں ہیں، ایسے بالکل نہیں ہے، آپس میں مل جاؤ۔ بی بی زینب کا یوم آ رہا ہے، او سنترا کھپولی کا دلندر زینب، اتنا ماروں گا نا میرے سامنے آ گیا تو تم کیا سمجھتے ہو پھولا ہوا آدمی صحت مند ہوتا؟ ایسا سوئی ٹوچ دو ساری ہوا نکل جائیں گی، وہ سوجن ہے اس کے اندر، پھولا اولا کچھ نہیں ہو، صحت مند کچھ نہیں۔ ہاں صاحب ایک، سنی شیعہ ایک،
میں اسٹیج سے علماء کی موجودگی میں اتنے سینئر مولانا بیٹھے، شاید مولانا ہی ہوں گے، اور بھی مفتی اسلم صاحب وغیرہ دیگر علماء بیٹھے، عالم ہی ہے نا ماشاءاللہ، جی اتنے سینئر علماء بیٹھے ہمارے والد کی عمر کے، ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں شیعہ سنی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، اور جن کو ایران کے ریال کی چمک اور امریکہ کے ڈالر کی دھمک نے جن کا دماغ خراب کیا ہے، جو بکاؤ ہو چکے ہیں، ہم بکاؤ نہیں ٹکاؤ ہے، ہم اپنا دین چھوڑتے نہیں ہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، غازی یہ سب میرے ہیں، یہ بہت نیکسٹ لیول کا عاشق ہے ماشاءاللہ، بیچارہ بار بار آ کے اپنے پیروں کا درد کم کر رہا، تم لوگ جم گئے۔ اب سنو، صوفی لوگ نعرہ لگا رہے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی، میں نے کہا کیسے؟ بولے مولانا سب بھول جاؤ، مودی بہت مارتا، دیکھتا نہیں شیعہ ہے کہ سنی ہے، مودی نہیں دیکھتا نا، قبر میں فرشتے دیکھتے ہیں، قبر میں فرشتے دیکھتے ہیں، صحابہ والا ہے کہ کالا کتا ہے، بہت کوٹتے بہت مارتے، ہاں پیر صاحب حساب میں رہو، میں تو ناچوں گی گولر تلے، اے ہائے اے میرے صابر، کہاں گئے بریلویوں کے عزیز نازا؟ میں بھی ایک ساتھ میں لے کے چلتا ہوں دھاک جمانے کے لیے، کہاں چلا گیا بھائی؟ اچھا اب دیکھو پورا مجمع اسی کو دیکھ رہا ہے کہ حضرت نیا 7واں 8واں عجوبہ کون سا اٹھا کر لے کر، ارے بھائی صحت مند بچہ ہے، بڑے بڑے بال رکھا ہے، اس کو آگے رکھتے ہیں ہم لوگ ہوا بنانے کے لیے۔ اب بول رہا تھا میرا نام مت لیجیے گا، ہر تقریر میں آپ مجھ کو فیمس کرتے ہیں، بعد میں لوگ مجھ سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں، ارے بھائی بریلویوں میں قوالی نہیں ہوتی۔ اب صوفی صاحب فرما رہے ہیں یہ جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیر ہے، خواجہ کی دیوانی فلانے کی مستانی، کسی کی ابھاگن کسی کی ناگن، کسی کی بیوہ کسی کی رکھے، یہ سارے جتنے پیر ہیں منگل سے پہلے والے ان کو ہٹا دو، قرآن و سنت ہمارا پیر ہے، مذہب حنفی ہمارا پیر ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا پیر ہے۔ جو پیر مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے، سنت کا اتباع نہ کرے، لباس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ جو سرکار کو پسند ہو وہ لباس چھوڑ کر تم نے عجیب عجیب گیروا اور یہ وہ لباس پہننا شروع کیا اور اسے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کیا۔ سنو، یہ سب بزرگوں کی طرف جھوٹی تہمتیں نہ لگاؤ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اب ایران سے ریال آنے لگا، ایران میں ایتھسٹ بڑھ رہے ہیں، ایران چاہ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کم سے کم رافضی نہیں تو ہماری بولی بولنے والے ہی پیدا ہو جائے، صحابہ پہ بھونکنے والے پیدا ہو جائے۔ پیروں کو اکٹھا کیا، پیر لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی، کیسے بھائی بھائی بھائی؟ چلو بتاؤ، ہم دن میں سے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا، وہ 3 ٹائم پڑھتا ہے، نماز ایک نہیں۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، وہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ ہم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس نے صاف کر دیا وہ پڑھتا ہی نہیں۔ نماز ایک نہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اینڈ، ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فسق، کلمہ بھی 3 میٹر لمبا، اس مشرک کا کلمہ ایک نہیں۔ میرا قرآن 30 پاروں کا محفوظ، تیرا قرآن 40 پاروں کا جس کے 10 پارے امام غائب لے کر عراق کے کسی غار میں چھپا ہے، اس کا پتہ کچھ لگ رہا نہیں ہے، اور وہ 70 گز کا قرآن ہے، اور تیرے نزدیک، ہاں تیرے نزدیک ہمارا جو قرآن ہے اس کو بکری کھا گئی، بعد میں عثمان نے گڑا ہے، لہذا اس قرآن پہ تیرا ایمان نہیں، نہ تیری نماز میری نماز جیسی، نہ تیرا کلمہ میرے کلمے جیسا، نہ تیرا قرآن میرے قرآن جیسا۔ اتنا ہی نہیں، میری ماں کا نکاح ہوا ہے، میری ماں کا، سنیوں کی ماں کا نکاح ہوا ہے، اور تمہارے مذہب میں متاع ہوتا ہے، متاع، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مطلب ایگریمنٹ کی شادی، ٹیمپر واری شادی۔ شاداب بھائی سنو، جہاں کنٹا خراب ہوا، اگلا اچھا پیس ہے بھائی چلو آؤ،
شادی کر لو، چلو 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے 1500 2000 اویو میں دے دو. بعد میں جو بچہ پیدا ہوا وہ کتے کا بچہ بول رہا ہے امیر معاویہ ایسے تھے، صحابہ ویسے تھے. کون؟ جو پیدا ہوا 2 گھنٹے کی شادی میں. تیرے یہاں زنا ہوتا ہے، میرے یہاں نکاح. میرے یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تیرے یہاں گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، علم کی پوجا ہوتی ہے، پنجوں کی پوجا ہوتی ہے. تو ایمان بگاڑا بناتا ہے، ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، تیرا میرا عبادت خانہ ایک نہیں. کیسے اتحاد، کیسے سنی شیعہ بھائی بھائی. 15 صدیاں گزر گئی، تم نے القمی کے ذریعے بغداد کو پورا جلوا دیا، سلطان ٹیپو کی حکومت کو ختم کر دیا، نواب سراج الدولہ کی حکومت کو انگریزوں کے ہاتھوں میں دیا. تمہاری تاریخ مجھ سے پوچھو، تم کتنے ننگے دین ننگے وطن ہو، تم کتنے غدار ہو. تم اسلام کے اندر یہودیوں کا چھوڑا ہوا زہر ہو. میں فکر نہیں کرتا کہاں سے گولی چل جائے، جب میرا سینہ چلنی ہو جائے، اللہ کی قسم موت چلانی ہو ابھی آ جائے. لیکن ابو بکر کی عزت پہ، عمر کی عزت پر، عثمان و علی کی عزت پر، صحابہ کی عزت پر ہم پہرا دے رہے ہیں، دیتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کانفرنس، یاد امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. دیکھو دیکھو کون، دیکھو دیکھو کون. شدید عرصی چشتی نہیں ہے، یہ نکلا اس نے سراج العوارض نہیں پڑھی، حضرت وصایا شریف نہیں پڑھی، حضرت سید حسین نوری رحمہ اللہ جی علی، حضرت ابو الحسبیہ کے بارے میں سکوت کرنے. بولے مولانا اختلاف بھول جاؤ. میں کہا 1500 سب بھول جاؤ. میں نے کہا او خبیث، تو مجھے 1500 سال کا اختلاف بھولنے کے لیے کہتا ہے؟ ایک جنگ جمل تو بھول نہیں سکتا. علی معاویہ لوٹتا، جبکہ علی حوالہ آج حوالے دیتا ہوں تیرے کو. سنیوں نے شیر پالا. اس کا پیج نمبر ہے 93، حدیث نمبر ہے 313، اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق سے. پیروں شیعہ بڑے اچھے لگتے ہو، ذرا امام جعفر صادق کے بارے میں بھی پتا کرو نا کون ہے. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، اور چھٹے امام ہے امام جعفر، اور چھٹے امام ہے امام جعفر نصیری ہو، اور جتنے بھی اتنا عشری ہے سب کے امام ہے امام جعفر. امام باہر کا باپ تو مولا علی، امام باقر، پھر علی، ماں کون؟ شیعہ کتاب میں دیکھنا، ویکیپیڈیا پہ دیکھنا. ابو بکر کی نواسی بھی ہے، پوتی بھی ہے. قرب الاسناد میں امام جعفر فرماتے ہیں والدانی ابو بکر مرتين، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے. مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ، میرے دادا علی، میرے نانا ابو بکر. جتنی شفاعت کا حق جعفر فرماتے، جتنی شفاعت مولا علی کریں گے اتنا ہی میں نانا سے بھی لوں گا، ابو بکر صدیق کا. ہاں اب سنو، قرب الاسناد کتاب کا نام ہے، اور اس میں روایت امام جعفریوں کے یہاں سادات سے ہو، اہل بیت سے ہو، اس کے بارے میں شیعہ محدث ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی لکھتا ہے الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ، امام رسول اللہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کی بات نبی کے بات کی طرح ہوتی ہے. تو امام جعفر اپنے والد امام باقر سے کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. امام باقر نے فرمایا کہ سنو، مولا علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان سے پوچھا گیا. شیعہ کتاب قرب الاسناد حدیث نمبر 313، پوچھا گیا وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو مومن تھے، موحد. فرمایا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، مخلص تھے. فما ہم، پھر کون تھے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ میرے بھائی تھے،
पूरा समझ में आया? थोड़ा सा पानी पीता हूं, दुरूद पाक पढ़ो। देखो मन तो मेरा भी बहुत है तकरीर करने का, लेकिन रोजी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा क्या है हिम्मत जवाब देती है। इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करेंगी, फिर कभी आऊंगा एहतमाम के साथ। वैसे मजमा माशाअल्लाह उम्मीद से ज्यादा, तवक्को से ज्यादा खचाखच भरा। यकीनन ये मेहनत इन बच्चों की, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की और दीगर उलमाए किराम की। बस एक बात बताकर अपनी बात खत्म कर देता हूं और एक ऐलान करता हूं। भिवंडी वालों, मुझे तुमसे देखना है कि जज्बा ईमानी के मामले में, दीन के मामले में तुम्हारा क्या रोल होता है। वो ऐलान बाद में। जैसे हम कह रहे हैं शिया सुन्नी भाई भाई में, जबकि मौला अली ने हजरत अमीर मुआविया को भाई कहा, शिया किताब से रिवायत मौजूद, तुम नहीं मानते, फिर हम तुम्हें भाई कैसे माने। अफसोस की बात यह है हमें राफजियों से कोई लेना ही नहीं, लेकिन कुछ दोगले हमारे यहां ऐसे पैदा हो गए जिनको राफजी अच्छे लग रहे। उसके पीछे मैटर बहुत बड़ा है, कोई चमड़ी पर मर रहा है, मातम के टाइम नजर पड़ जाती है, देख लेते हैं कभी। तो अबे बेवकूफ, तुझे क्या भूलूं मैं, चाइना का माल चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कैसा अच्छा लगता है। ये क्या दोगलापन है। तुम शिया की लड़की ला रहे हो, तुम्हारी लड़कियां शियों के यहां जा रही है। कसम से हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो पानी में थूकते कि नहीं हमको नहीं मालूम। मैं नहीं कहता थूकते, क्योंकि मैं ऑथेंटिक बात कहता हूं, प्रूफ वाली बात कहता हूं। अगर वो थूक कर नहीं आबे जमजम भी दें तो अल्लाह की कसम हमें उनके हाथ से नहीं चाहिए। हम क्यों पिए उनके हाथ से। ये जज्बा ईमानी होना चाहिए। सहाबा पर भोंकने वाले, अबू बकर और उमर पर लानत करने वाले, ये कुत्ते के पिल्ले, ये सूअर के बच्चे बल्ब लिखते हैं, बल्ब। कभी भी शिया के स्टेटस पे बल्ब रहे ना तो उसका मतलब समझ जाओ, बर उमर लानत बेशुमार होता उसका मतलब। इतने बड़े हरामुद्दहन। तुम कहते हो मौलाना गाली देते, मौलाना बुरा कहते। बताओ, जिन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर वक्त ख्याल किया हो, उनकी बातों को कोड किया हो, उनके लिए हिजरत की हो, वतन को छोड़ा हो, बीवी बच्चे के हसीन चेहरों को छोड़ा हो, दीन के लिए जिनके हाथ कट गए हो, आंखें निकल गई हो, सर कट गया हो, जिन्होंने दीन के लिए सारा कुछ छोड़ दिया हो, आज 14 सदियों बाद लोग उन पर लानत कर रहे हैं। दिल नहीं जले? तुम्हारी किताबों में लिखा है 7 को छोड़कर सारे के सारे मुर्तद हो गए, दीन से फिर गए। अबू बकर और उमर को मेहदी अपनी कब्रों से निकालकर जिंदा जलाएगा, अम्मा आयशा को कब्र से निकालकर इमाम मेहदी उन पर कोड़े बरसाएंगे और हजरत फातिमा का बदला लेंगे। बताओ उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं जलता कि ये रसूलुल्लाह के ऐसे प्यारे, ऐसे जानिसार, खुदा की कसम क्या मकाम है सहाबा का। कुरान से पूछो ना, कुरान कह रहा वल आदियात दबहा, कसम है घोड़ों के सुमों की जब वो आग निकालते हैं। आप जरा तफसीर पढ़ो इसमें किसके बारे में। तमाम मुफस्सिरीन के नजदीक सहाबा जब जिहाद पर जाते तो उनके घोड़े की टाप जब पत्थर से लगती और जो चिंगारी पैदा होती, अल्लाह ताला उसकी कसम याद फरमा रहा कुरान में, वल आदियात दबहा, मुझे कसम है घोड़ों के टापों से निकलने वाली, खुरों से निकलने वाली चिंगारी की। मैं हैरत में हूं या अल्लाह, इसमें कसम खाने वाली बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि वो नबी के साथी जो दीन के बका के लिए, तहफ्फुज़ के लिए, फैलाव के लिए अपने वतन को छोड़कर राहे खुदा में जिहाद के लिए निकले, उनका मकाम यह है कि वो जिस घोड़े पर बैठ जाए, अल्लाह ताला उस घोड़े के टाप की कसम खा रहा, उससे निकलने वाली चिंगारी की कसम को अल्लाह याद फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे बताओ, सहाबी घोड़े पर बैठ जाए तो अल्लाह घोड़े के टाप की कसम याद करे। शबे हिजरत अबू बकर ने अल्लाह के नबी को अपने कंधे पर बिठाकर गार के अंदर ले गए। मुझे बताओ अबू बकर की अजमत का आलम क्या है। तुम्हारी माए तुम्हारे गम में मातम करे, ओ खबीसों, सहाबा का मकाम समझना है, कुरान से समझो। कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि तमाम सहाबा से अल्लाह राजी है, वो अल्लाह से राजी है। इसके बाद हम सुन्नियों का अकीदा है मौला अली की जूतियां हमारे सर का ताज और दुश्मनाने सहाबा के मुंह पर हमारी जूतियां हैं, हमें इनसे क्या लेना देना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बातें बहुत है, जितनी बात है मेरी तबीयत उतनी इजाजत नहीं दे रही। बस 2 ऐलान मैं आपके सामने करूंगा। भिवंडी वालों पीछे की तरफ जाइए आप हजरा।
پیچھے کی طرف. نمبر 1 یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو, آپ ڈیبیٹ کرنے کے لائق ہوں, ہر باطل فرقے کو آپ جواب دے سکیں, چاہتے ہیں نا, تو میرا چینل فالو کریں. وہاں پر میں ہر باطل فرقے, خالی ان کے نہیں, سب کا اوپن آپریشن ہوتا دلائل کے ساتھ میں. بہت ایزی ہے, آپ واٹس ایپ میں جائیے اور واٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ حضرات اپڈیٹس میں جائیے, چیٹ کے بازو میں اپڈیٹ آتا ہے, اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے, اس پہ کلک کر کے SJA ٹائپ کریں, SJA, نیچے لکھا آئے گا سنی جمعیت الاحناف, اس پہ کلک کریں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دبائیں, فالو کریں, بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کی لنک کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. ابھی اس میں غیر مقلدین کی توڑائی ہونے والی 8 رکعت تراویح کے مسئلے پر بہت قاعدے سے علمی دھلائی دلائل کے ساتھ, بغیر دلیل کے تو میں بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسری بات, اب لوگ بولتے ہیں حضرت تاریخیں دیا کرو, پروگرام کیا کرو, تو تم مجھے ایک مولانا نے بولا, صحیح میں بولا, کہ حضرت 10-20 مولانا آپ جیسے ہو جائیں تو پورے 72 ختم ہو جائیں گے, حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایک ان کی محبت ہے. تو تم چاہتے ہو میرے جیسے اور ڈیرنگ والے, ایک دم بنداز بولنے والے, فکر نہیں کرنے والے پیدا ہو, چاہتے ہیں نا بھائی. ویسے تو سارے سنی علماء ماشاءاللہ ان میں ڈیرنگ ہے, ڈیرنگ نہیں ہوتی تو مجھے کیوں بلاتے, مجھے بلانا یہ بھی ایک ڈیرنگ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں ممبئی میں ایک رافضیت کہاں سے پھیل رہی ہے, خانقاہوں سے. کہاں سے؟ تو ایک اصلی کی خانقاہ ہم بنا دیں. یہ جتنی خواہیں ہیں ان کو رہنے دو, یہ جتنے اڑیا گڑیا پیر, ایک ریگل خانقاہ. تو میں قائم کر رہا ہوں خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاسلام. رمضان کے بعد 2.5 کروڑ کا بجٹ ہے, جس میں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا, اور اسپیشلی جو بچے عالم بن چکے ہیں ان کو تقابل ادیان و تقابل بین المسالک یعنی ڈیبیٹ کرنا سکھایا جائے گا, مناظرہ کیا کیسے جاتا ہے, اور انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار شعر پیدا کیے جائیں گے, ملک کے کونے کونے میں بھیجے جائیں گے. ایسی خانقاہ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ ہاں, تو اب بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ یہ رشتہ محبت اس طرح نبھے گا, کچھ تم قدم بڑھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں, کہ خالی ہم ہی قدم بڑھائیں, آپ بھی قدم بڑھاؤ. تو آپ جاتے جاتے کوپنز ہے, اسکینر ہے, آن لائن آپ پیمنٹ کریں, کوپن لیں, کوپن ختم ہو گیا تو آپ ایسا ہی دے دیں, آپ اسکینر کے فوٹو موبائل میں محفوظ رکھیں. رمضان کریم میں آپ اپنے عطیات تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو پیش کریں, انشاءاللہ تنظیم کے ذریعے خانقاہ بنے گی اور دین و سنیت کا مضبوط کام ہوگا. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں, کوئی واقعہ نقل کرنے میں, ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو سکتی, ہوئی بھی ہوگی, میرے ذہن میں نہیں, علماء نے بھی دھیان نہیں دیا ہوگا. میں آج کی اس تقریر میں جو غلطی مجھ سے ہوئی, آج کی اس تقریر میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. مولا تبارک و تعالیٰ میرے صغائر و کبائر کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وازنبت الیہ. جی ہاں, لا الہ الا اللہ, آپ بھی پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں.